قبر کی پہلی رات۔ قبر کے پہلے 24 گھنٹوں کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی قبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، اب ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرف کو اس کو ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔ تیسرا راستہ نہیں، غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، جس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کیا، لہٰذا اب
میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں 2 فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کے لپٹے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں، اٹھانا تو دور کی بات اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے جو واحد لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست، وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گزر جاتی ہیں، اس پر کالے سام مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے کانٹا شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو غرض اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے غرض کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرف دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آتا ہے کہ صبح شام ان پر آگ برسائی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ میت کے دفن کے سلسلے میں دین کی کچھ سفارشیں ہیں، غسل اور اس کے آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے دین نے حکم دیا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت گرم پانی اس کے اوپر نہ ڈالا جائے اور ادب کی رعایت کی جائے۔ روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئیں، چونکہ میت اسی جگہ حاضر ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہی بدن ہے جس میں وہ 2 گھڑیاں پہلے تھا۔ غسل کرتے وقت دائیں بائیں پہلو بدلنے سے اسے اذیت ہوتی ہے۔ وہ درخت کے تنے کی طرح نہیں ہے کہ جو بھی من میں آئے اس کے ساتھ انجام دیا جائے اور گرم گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا اس انسان پر غضب کرے جو ضعیف اور کمزور مومن کے ساتھ نیک برتاؤ نہ کرے۔ یہ میت بھی ابھی ضعیف مومن ہے، ہر جگہ سے اس کا ہاتھ کوتا ہوا ہے، اب وہ کسی کام پر قادر نہیں ہے، بس اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ نمبر 2، تشییع جنازہ کے آداب۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مرحوم کی خبر مرگ مومن بھائیوں کو دی جائے تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس پر نماز پڑھیں، اس کے لیے استغفار کریں اور میت کو اور ان کو بھی ثواب ملے، اور پھر جب اس کے بدن کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آہستہ آہستہ لے جائیں، جلدی نہ کریں۔ لے جا کر اسے جوں ہی قبر میں نہ رکھیں، ابھی تک اس نے خود کو نہیں پایا ہے، اس پر بہت ہی سخت ہے کہ اس کا بدن کسی گھاٹے میں داخل کیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر سے چند قدم فاصلے پر میت کو زمین پر رکھ دیں، کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد اسے زمین سے اٹھائیں، پھر چند قدم چل کر اسے دوسری مرتبہ زمین پر رکھ دیں، پھر چند لمحوں بعد اسے اٹھائیں اور چند قدم آگے لے جائیں، تیسری مرتبہ پھر اسی کو تکرار کریں، اس مرتبہ اسے قبر کے کنارے زمین پر رکھ دیں، چونکہ قبر بہت زیادہ ہولناک جگہ ہے، میت کو تیار ہونے دیں، چوتھی مرتبہ اسے اٹھائیں اور قبر میں رکھ دیں۔ کس قدر اچھا ہے کہ لوگ ان آداب کو جان لیں اور ان کی رعایت کریں۔ بعض لوگ تو دفن کے وقت زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں، اسی طرح قرآن، درود اور دعاؤں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دعاؤں اور درود قرآن کا میت سے کیا رابطہ ہے، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اسے خود کو پانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ امام جعفر سے منقول ہے کہ جب مومن کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اسے آواز آتی ہے کہ سب سے پہلی عطا جو ہم نے تم پر کی ہے وہ بہشت ہے، اور جو لوگ تیرے جنازے کے ساتھ آئے ہیں ان پر ہم نے سب سے پہلی عطا یہ کی ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر میں جو سب سے پہلے تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے جنازے کے ہمراہ جاتا ہے اور اس کے دفن تک وہاں رہتا ہے تو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن 70 ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ قبر سے اٹھائے جانے سے حساب کے موقع تک اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ نمبر 4، دفن اور اس کے آداب۔ اس کے بعد جب اسے قبر میں رکھ رہے ہوں تو اس کو ہلاتے جھنجھوڑتے ہوئے تلقین کریں، یعنی جو شخص قبر کے اندر گیا ہوا ہے وہ میت کو یاد دلائے کہ کہاں ہے، کیا کرنا ہے، اسے سمجھائے کہ اب اپنے حواس کو سمیٹ لے، خوف نہ کھائے۔ جب 2 مقرب فرشتے آئیں اور تم سے سوال کریں تو تمہیں اس طرح جواب دینا ہے، میت چونکہ حواس باختہ اور حیران ہے، یہ چیزیں اس کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 5، بعد از دفن کے آداب۔ دفن کرنے کے بعد اب میت کے دور نزدیک کے رشتہ دار جن کے ساتھ میت اپنی زندگی میں مانوس تھا ان کی آواز میت کے لیے آشنا ہے، اس کے پاس رہیں اور ایک بار پھر اسے تلقین کریں اور یاد دہانی کریں۔
حضرت زہرا السلام اللہ علیہ اپنی وصیت نامہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھیں، یقیناً یہ گھڑی ایسی گھڑی ہے جس میں میت کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ یہ زندگی میں مانوس تھا، ایک دم اسے اکیلا نہ چھوڑیں۔ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں، برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے، اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ ضرورت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کی، بعض چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔